اور ملک کی جو انسٹیبلٹی ہے اندر کی پولیٹیکل، اس کے اوپر بھی آپ لوگ گورنمنٹ سے انگیج کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مانی خیز انگیجمنٹ اگر گورنمنٹ سے ہو تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور ان میں سے کچھ نکلا نہیں، اور اب دوبارہ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو آپ لوگ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کچھ مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کے فیور میں رہے ہیں. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے دروازے بند کر دیں اور ڈائیلاگ نہ کریں. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ اپنے دروازے کھولتے ہیں تو آئی تھنک گورنمنٹ کو ضرور ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے فائنل کویسچن نوید صاحب آپ سے میرا یہ ہے، ایک سچویشن ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تو ایوان میں نون لیگ سے لڑائی چلی رہی ہے. اگر مثال کے طور پہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے بھی معاملات نون لیگ کے ساتھ حل نہیں ہوتے، یا نون لیگ جو آپ رویے کی بات کر رہے ہیں اس میں درستگی نہیں آتی بات چیت کرنے کے باوجود، تو کسی پوائنٹ پہ کوئی ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کنورجنس ہو جائے کسی ایک پوائنٹ پہ؟ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی بھی کو بھی دھکیل دیا جاتا ہے اپوزیشن کے بینچز پہ، تو اپوزیشن تو جب اکٹھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ بی اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن. وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ اپوزیشن بینچز کا ذکر آج ہو گیا نا، تو اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ پہلے سے بیٹھی ہے. بالکل صحیح، درست کوشچن ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں، اگر یہ معاملہ اس طرف چلا گیا تو حکومت کے لیے بڑی مشکل ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا، اور فائنلی یہ بھی بتائیے نوید صاحب کہ جب کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے؟ اب آپ لوگوں نے ویسے تو بڑا ٹائم دیا ہے نون لیگ کو کہ اپنے جو بھی فیصلے ہیں ان کو کریں، اور اپنی جو وعدے ہیں جو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی کہ کیے ہوئے تھے نون لیگ نے، ان وعدوں کو پورا کرے. تقریباً سال ہو گیا ہے اس حوالے سے ساری بات کو، لیکن اب کوئی ٹائم فریم ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کہ بھئی بس اتنا ٹائم لیکن دیں ٹائم گے؟ فریم نہیں اچھا. ہے. سیاست میں ٹائم فریم اس طرح سے نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی الٹیمیٹم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں اسموتھ آؤٹ ہوں، اس لیے ہم پازیٹیولی انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی دھمکی دے کے اور ڈیڈ لائنس دے کے اور ان کو بھی کارنر کر کے اپنے آپ کو بھی کارنر کرنا نہیں چاہتے. سو آئی ہوپ دس ورکس آؤٹ ویل. ٹھیک. آج جو آپ نے آپ کی تقریر کا ہر طرف چرچا رہا، اور جو آپ کا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب تک معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے پیپلز پارٹی کا ایوان میں آنا بہت مشکل ہے، نہیں آئیں گے ہم ایوان میں، اور اگر معاملات مزید آگے گئے تو اپوزیشن بینچز پر بھی جانا زیادہ دور نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور معاملات واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے ہیں، یا یہ محض ویسی ہی دھمکی ہے جیسی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے سے پہلے نہیں، دے رہے ہیں ایک سال سے؟ دیکھیں، بات سیدھی ہے. ایک تو خیر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایوان میں نہیں آئیں گے. ایوان میں تو ضرور آئیں گے. ایوان ہمارا ہے، لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، اور ہم اپنا فورم تو کسی صورت میں بھی خالی نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک حکومت کو سپورٹ کرتے رہنے کا تعلق ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں کوئی ایسے لو افیئر تو نہیں ہوتا نا، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو پہلے تو کہا کہ بھائی اگر آپ عزت بھی نہیں کر سکتے اپنے ایلائز کی، ادھر بیٹھنے کا کیا مقصد ہے. خاص کر شکایت پنجاب حکومت کے ساتھ اس لیے بھی رہی ہے کہ جو معاہدہ دونوں پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا، اس کی وہ شق جو کہ پنجاب حکومت سے جو ہے تعلق رکھتی ہے، اس کی تو امپلیمنٹیشن ڈے ون سے نہیں ہوئی، وہ آج دن تک نہیں ہوئی. تو کیا ہم یہ سوچے کہ آدھا ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. پارٹی ٹو پارٹی معاہدہ تھا، کوئی فیڈرل گورنمنٹ اور پارٹی کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو دے ہیو ٹو چینج دی ایٹیٹیوڈ. بیسیکلی ایٹیٹیوڈ چینج کی بات ہے. اب سوال یہ کہ دیکھیں، اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں، عہدے نہیں ہیں، وزارتیں نہیں ہیں، ایکسیپٹ وہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن پوزیشنز ہیں، تو پھر میں تو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم ادھر بیٹھ جائیں گے، تھوڑا کیونکہ یہی زیادہ پوائنٹ ہے آزادی سے نوید تنقید قمر کر صاحب. سکیں گے. بالکل. جی.
پوائنٹ یہی ہے آپ کا کہ جو آپ نے کہا نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے پالیٹکس میں، آپ لوگ گیو تو کر رہے ہیں، ٹیک آپ لوگوں نے کوئی اس طرح سے بہت نہیں کیا. آپ نے صحیح فرمایا کہ کابینہ کی پوزیشنز آپ لوگوں نے نہیں رکھی ہیں، صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. تو یہ پھر اتنا زیادہ گیو اینڈ ٹیک اور یہ اتنی زیادہ صبر اور برداشت پھر کیوں ہے پیپلز پارٹی کا؟ پاور شیئرنگ فارمولا بھی دیکھیں نہیں طے پیپلز ہو رہا. پارٹی یہ نہیں چاہتی، وہ تو پیپلز ٹیک پارٹی کر یہ رہے نہیں ہیں، وہ چاہتے. ٹیک میں ہیں، آپ لوگ نہیں گیو میں نہیں، ہیں. اچھا ذرا سن لیں بھی جواب. دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، اور یہ ہمارا پرنسپل کا ایشو ہے کہ ہم ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ خطرات، کیونکہ ہم کافی دفعہ اس قسم کے حالات کو بھگت چکے ہیں. پیپلز پارٹی اگر ریسپانسبلی نہ چلے اور آج کہہ دے کہ چلیں اب چھوڑ دیتے ہیں، حکومت کو گرنے دیں، اگر حکومت گرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یا تو ہم الیکشنز کی طرف جائیں، آیا ہم اس وقت انسٹیبلٹی وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو اکنامک حالات ہے اس کے صورت میں، یا کوئی اور انڈیموکریٹک راستہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم وہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس پرنسپل کو بچاتے بچاتے ہم پارٹی کو تو نہیں ختم کر دیں گے نا. سو دیر از اے لمٹ ٹو وچ وی کین گو. ہم حکومت کو یہی کہہ رہے تھے، آج بھی سمجھا رہے تھے کہ بابا ہم پازیٹیو طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم اگر کوئی اپنی ماضی کی جتنی بھی ہم نے تکلیفیں دیکھی ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم نے کچھ کھویا کچھ پایا والے اصول کے تحت کچھ چیزیں سمجھیں کہ یہ بہتر ہے یہ طریقہ. اگر اس کو بھی آپ پازیٹیولی نہیں لیں گے اور نیگیٹیولی کہیں گے کہ جاؤ اپنے ملک میں جا کے کرو، تو ملک تو یہ ہمارا ہے، ایسا صرف کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیبلائزیشن آف پاکستان چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی لالچ کے تحت نہیں کھڑے. تو اگر آپ اچھا وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں بھی ری تھنک کرنا پڑے گا نا کہ کیا ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے ہماری حکومت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو رویے کی بات آپ کر رہے ہیں نوید قمر صاحب، تو تارڑ صاحب کی جو آج کی معذرت ہے وہ آپ کو قبول ہے جو مریم نواز صاحبہ کے بیان کے اوپر انہوں نے کی ہے، یا از دیٹ ناٹ انف؟ نہیں، قبول ہے نہ قبول کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ دس از نا کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. بات ہے کہ آئندہ آگے چلتے ہوئے عمل کیا ہوگا، ایٹیٹیوڈز کیا رہیں گے، کیا ایک یہ سمجھا جائے گا اس کو جو جیسچر ہم کر رہے ہیں اس کو پازیٹیولی لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. اگر پازیٹیولی سیاسی طور پہ اور یہ بات ڈیفینیٹلی فیصلہ صرف اس لیول پہ نہیں ہونا، بلکہ دونوں پارٹی کی لیڈرشپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. کوئی ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں نا، ہم ایک پولیٹیکل کاسٹ تو ہر وقت پے کر رہا ہوتا ہے، کہ کوئی پارٹی بھی پے کر رہی ہوتی ہے جب ایک فیصلہ جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا پاپولر بھی ہو. پنجاب کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی یہ اس چیز کے حق میں نہیں تھی کہ ہم بہت زیادہ مسلم لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں. جی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ نہیں، بہتر ہے کہ ہم اسٹیبلٹی لائیں اور اس حکومت کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ، اور پھر ہم پیچھے کا بھی سارا یہ پچھلے ایک سال ڈیڑھ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کس قسم کی ایکویشن تھی. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، وہ بیٹھتے تھے آپ لوگ ان کے ساتھ، وہ لوگ آپ کے ساتھ، کوشش ہوتی رہی کہ بھئی اس کو آگے لے کر چلیں، معاملے کو حل کریں. لیکن پھر جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ میرا پانی اور میرا پیسہ. تو پھر تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کہہ سکیں کہ بھائی پھر میرا ووٹ اور میری مرضی، پھر ہم اپنے ووٹ کا فیصلہ پھر اپنے حساب سے کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، لیکن یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، ایسے رسپانسبلی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے اب، تو اب یہ طے ہے کہ آپ لوگ ان سے ملاقات کر کے سارا کچھ ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی اب یہ ہمارے تحفظات ہیں اور اس کا بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے سارے مسئلے کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم کوشش کریں گے کل کے دن میں جو آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک میٹنگ ہو جائے، اور ایشوز جو ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ ایک ڈائلاگ میں چلے جائیں، تاکہ فوراً کوئی کریکشن، کورس کریکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے.